شب کے آخری حصے میں آنسو بہانا اللہ کا قرب ہے اور انسان کا اللہ سے قریب ترین تعلق آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت تقرب ہے اور یہ انتہائی بلند مقام ہے۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا یا کسی وجہ کے ذریعے، وجہ جو بھی ہو عنایت ہے۔ جب کبھی آپ سجدے میں ہوں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ پر رقت طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ خدا کا بہت قرب حاصل ہو گیا ہے۔ تمہارا نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں ہے۔ ذرا سی دیر ہونے کا مطلب اللہ کی نا نہیں ہے۔ اللہ بہترین تقدیریں لکھتا ہے۔ تمہاری کہانی ابھی مکمل تو نہیں ہوئی، سو اللہ پر یقین رکھو، عنقریب تمہیں وہ اتنا خوش کر دے گا جس چیز کے بارے میں تم غم زدہ ہو وہ خود ہی بھول جاؤ گے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے، تو صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ جب انسان اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے فلاں انسان کی بات سے بہت دکھ ہوا ہے، تو جانتے ہو اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب تم کہتے ہو یا اللہ میرا دل اکتا گیا ہے اس دنیا سے، تو جانتے ہو اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ خدا اس شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اور جب میری زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، بے شک وہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی تم تہجد کے لیے کھڑے ہو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تو آنسو ہوں گے، اور اگر آنسو گناہ پر ندامت کا ہو تو وہ بھی اللہ کا قرب ہے۔ غم کو اپنی پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دکھ بھی ایک مصلحت سے دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ سب ریمائنڈرز ہوتے ہیں جب ہم اللہ سے دور جانے لگتے ہیں۔ وہ انتظار کرتا ہے بس ہماری واپسی کا۔ جب وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میرے پاس واپس نہیں پلٹ رہا تو وہ محبت میں آ کر ایک ریمائنڈر بھیج دیتا ہے دکھ کی شکل میں۔ پھر جب مقصد پورا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے اللہ کے پاس واپس آ جاتے ہیں تب اللہ دکھ واپس لے لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پلیز میری مدد کریں، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب انسان اللہ سے یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ اب صبر کرنا مشکل ہے، تو جانتے ہو اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ تم پر رحمت ہو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے اور آخرت کا گھر خوب گھر ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے، اور یہ احساس اتنا فرحت بخش ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات تبھی سمجھ میں آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزری، جب تہجد کے سجدے طویل ہونے لگے، جب ہنستے ہنستے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہرنے لگی۔ یہ سب تکلیفیں واقعی میں بہت درد دیتی ہیں، روح کو چھلنی کر دیتی ہیں،
اور زندگی سے سکون کو نچوڑ لیتی ہیں۔ مگر مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ تکلیف مجھے خدا کے روبرو کر رہی ہے۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہے۔ مگر جب ہم اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں رائگاں نہیں جاتی۔ اب تمہارے لیے معجزے بھی ہوں گے، تمہاری کہانی مکمل بھی ہوگی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی، تمہارے لیے عطا کے دروازے بھی کھلیں گے، رحم بھی ہوگا اور لکھی ہوئی تقدیر بھی بدلی جائے گی، ڈھل جائے گی غم کی ساری راتیں اور پرسکون صبح بھی آئے گی۔ تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائیں گی۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز کو پسند کر لیا گیا ہے تو مہربانیاں بھی ہوں گی۔ تمہاری پکار کو سنا بھی جائے گا اور معجزے بھی ہوں گے، اور عرش سے کن کی صدا بھی آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ اور تمہاری تڑپتی ہوئی روح کو سکون ملے گا۔ جانتے ہو، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں بھی کر جاتے ہیں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کبھی موبائل کے پیچھے تو کبھی کسی بھی فضول کام کے پیچھے۔ ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسان کا دل بھی دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب انسان اللہ پاک سے کہتا ہے نا کہ یا اللہ پاک، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور ٹوٹے دلوں کا مالک ہے وہ۔ جو تکلیف آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے، اس پر سجدہ شکر لازم ہے۔ پریشانیوں اور تکلیفیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن یہ ایمان رکھیں اور یہی سچ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ خوشیوں کے پل، خوشیوں کا سفر، خوشیوں کے دن بھی آیا کرتے ہیں۔ اپنی تکلیف کو لے کر اپنے رب سے جڑ جائیں، پھر دیکھنا اس تکلیف میں تمہیں کیسی راحت ملنے لگے گی، اور ایک دن وہ تکلیف ہی ختم ہو جائے گی۔ جس کی چاہت ہم کرتے ہیں وہ چاہت دل سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرا رب دل بدلنے پر قادر ہے۔ کبھی کبھی انسان زندگی سے لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، اور اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے رات کے آخری پہر میں تنہائی میں سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے ان لوگوں کے مقدر پر جن کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارے عالم کو خاموش کروا دیتا ہے۔
اس ایک ملاقات کے لیے وہ سارے عالم کو سیاہی سے بھر دیتا ہے، چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو سانس لیے بغیر، بے ساختہ اس کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہارے یقین کا بھرم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تو بن کہیں باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن جب تم اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آیا کرو، اور یہ مت سوچا کرو کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو بھی چھو جائیں، اور تب بھی تم آدھی زبان سے یہ کہو گے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، اور جب صبر نہ آئے تب جائے نماز کا خوب رونا۔ جب ہمت ہارنے لگو تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ اللہ سے مانگتے رہنا تم جو چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے دے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس سے اللہ کے سوا پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہاری چاہت کو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، کہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ جب وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بہترین بھی تو دیتا ہے۔ وہ تمہیں تہجد تک لے آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہیں تمہاری چاہت کے تحفے دے سکے، اور جب تم کامل یقین رکھتے ہو تو وہ بہترین دینے کے اسباب بناتا ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام ہی پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب تم اسے المجید پاؤ گے، اور جب اپنے سارے معاملات کا فیصلہ اس کی ذات پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ پھر جب کہیں کام نہ بن پائیں گے تب تم اسے الوکیل پاؤ گے، اور اگر کوئی تم اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے اور وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا ایک نام الحفیظ بھی ہے۔ اور جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں لے جائے گی تو تب تم اسے القادر پاؤ گے، کیونکہ ساری دنیا کی محبتیں تمہیں رد کر سکتی ہیں لیکن وہ ذات تمہیں کبھی رد نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی کہ محبت دینے والا۔ سو یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔